رات کا 1 بج رہا تھا۔ باہر اس قدر طوفانی بارش تھی، ہر کوئی اپنے اپنے کمروں میں گہری نیند سو رہا تھا۔ ملک ہاؤس میں بھی اس وقت ہر طرف سناٹا تھا۔ جب وہ گھر میں داخل ہوا، پورا لاؤنج اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا۔ جیسے ہی وہ اپنے کمرے میں جانے کے لیے سیڑھیوں کی طرف آیا تو کوئی اچانک سے آ کے اس کے سینے سے ٹکرایا۔ اشار سمجھ گیا تھا کہ یہ کون ہے، مگر اس سے پہلے کہ وہ کچھ پوچھتا، اریبہ کی چیخ سن کر اسے شدید پریشانی ہوئی۔ اریبہ کیا ہوا ہے؟ دیکھو میں ہوں اشار، ڈرو مت اور مجھے بتاؤ کیا ہوا ہے۔ اریبہ میں تم سے پوچھ رہا ہوں کیا ہوا ہے؟ اتنی رات کو تم یہاں کیا کر رہی ہو اور اس طرح بھاگ کے کہاں جا رہی ہو؟ اشار اس کے ڈر کو دیکھتے ہوئے اسے اپنے حصار میں لے چکا تھا اور اسے وہیں لاؤنج کے صوفے پہ لا کے بٹھا دیا۔ اتنے میں باقی گھر والے بھی اس کی چیخیں سن کے جاگ گئے تھے۔ ارے بھائی کیا ہو گیا ہے؟ اتنی رات کو اب یہ لڑکی کون سا طوفان لے آئی ہے؟ پتہ نہیں اسے رات کو سکون کی نیند کیوں نہیں آتی، نہ خود سکون سے سوتی ہے نہ باقیوں کو سونے دیتی ہے۔ فرح بیگم تو وہاں آتے ہی شروع ہو گئی۔ صفدر صاحب نے آنکھوں کے اشارے سے انہیں چپ رہنے کا کہا۔ اشار بیٹا کیا ہوا ہے؟ اتنی رات کو تم لوگ یہاں کیوں بیٹھے ہوئے ہو اور یہ اریبہ کو کیا ہوا ہے؟ اس طرح سے کیوں رو رہی ہے؟ پتہ نہیں امی، میں ابھی گھر آیا ہوں، اپنے کمرے میں جا رہا تھا جب اچانک یہ اریبہ بھاگتے ہوئے سامنے آ گئی۔ ارے میری بچی کیا ہو گیا؟ کوئی ڈراؤنا خواب دیکھ لیا تھا؟ میری جان تم میرے پاس آ جاتی، اس میں ڈرنے والی کون سی بات ہے؟ چلو اب جلدی سے رونا بند کرو، کچھ بھی نہیں ہوا، اب تو ہم سب لوگ یہاں موجود ہیں نا تمہارے پاس۔ شگفتہ بیگم نے پیار سے اسے اپنے ساتھ لگایا اور چپ کروانے لگی۔ اشار تو بس اسے روتے اور ڈرتے ہی دیکھ رہا تھا۔ اریبہ بچپن سے ایسی ہی تھی، چھوٹی چھوٹی چیزوں سے، چھوٹی چھوٹی باتوں سے خوف زدہ ہو جاتی تھی۔ اشار بہت کوشش کرتا تھا کہ اس کے اس ڈر کو ختم کر سکے، لیکن اتنے سالوں میں بھی وہ اس کے ڈر کو ختم نہیں کر پایا تھا۔ اریبہ مجھے بتاؤ کیا ہوا ہے؟ کیوں اتنا ڈر رہی ہو؟ کیا کوئی خواب دیکھا تھا یا کچھ اور؟ اشار ہم اس بارے میں صبح بات کریں گے، ابھی وہ پہلے ہی اتنی ڈری ہوئی ہے، اوپر سے تم دوبارہ سے وہی سب کچھ اس سے پوچھ رہے ہو۔ ہونا کیا ہے بھابھی، ہمیشہ کی طرح اس نے یہی کہنا ہے کہ اس نے کسی کو دیکھا تھا۔ مجھے تو یہ سمجھ نہیں آتی، ہم بھی تو اسی گھر میں رہتے ہیں، آج تک ہمیں تو کوئی دکھائی نہیں دیا، رات کے اندھیرے میں جو کوئی بھی ہے اس کو ہی کیوں دکھائی دیتا ہے؟ اب میری بیٹی ماہم بھی تو ہے، مجال ہے جو کبھی اس نے رات کے وقت اس قسم کا کوئی تماشا کھڑا کیا ہو اور سب کو پریشان کیا ہو، خاموشی سے اپنے کمرے میں جا کے سو جاتی ہے۔ پتہ نہیں اس مہارانی کو ہی کیوں چیزیں خوفزدہ کرتی ہیں۔ فرح کی باتیں سن کے شگفتہ بیگم کو غصہ آیا۔ انہوں نے اریبہ کو اپنی بیٹی بنا کے پالا تھا اور کوئی ان کی بیٹی کے بارے میں اس طرح کی باتیں کرے وہ کیسے برداشت کرتی؟ رات بہت ہو گئی ہے، مجھے لگتا ہے کہ سب لوگوں کو اپنے کمرے میں جا کے آرام کرنا چاہیے، جو بھی بات ہے ہم صبح اس بارے میں بات کریں گے۔ اریبہ بیٹا تم چلو میرے ساتھ میرے کمرے میں، اشار تم بھی تھکے ہوئے ہو، جا کے اپنے کمرے میں آرام کرو۔ وہ اٹھی تھی، انہوں نے اریبہ کا ہاتھ پکڑا، اسے اپنے ساتھ کمرے میں لے گئی۔ پیچھے کھڑے صفدر صاحب اور ماہم بھی اپنے اپنے کمروں میں چلے گئے۔ اشار کافی دیر تو وہیں بیٹھ کر یہی سوچتا رہا کہ آخر آج اریبہ کو کیا ہوا تھا۔ یہ بات تو وہ اچھی طرح سے جانتا تھا کہ وہ بنا کسی بات کے اس طرح سے خوفزدہ نہیں ہوتی، ضرور اس نے کچھ نہ کچھ تو دیکھا ہوگا، کسی چیز سے تو ڈر گئی تھی۔ اپنی ماں کے کہنے پہ وہ کمرے میں تو آ گیا تھا، لیکن اب نیند اسے کہاں آنی تھی؟ وہ لڑکی جس میں اس کی جان بستی تھی وہ خوفزدہ تھی، تو بھلا وہ کیسے سکون سے سو سکتا تھا؟ لیکن اب اسے اس بات کی تسلی تھی کہ وہ اس کی ماما کے ساتھ ہے۔ اشار کو یقین تھا کہ اس کی ماما اریبہ کو سنبھال لیں گی۔ بھابھی آپ تو خواہ میں اس کی اتنی فکر کر رہی ہیں، کچھ بھی نہیں ہوا، بس ایسے ہی سب کو پریشان کرنا تو اس کی بچپن کی عادت ہے۔ آپ کے اور اشار کے زیادہ لاڈ پیار نے اسے اس قدر بگاڑ دیا ہے، کل کو دوسرے گھر جائے گی، وہاں جا کے اگر اس طرح کے ڈرامے کرے گی تو وہ لوگ تو ہمیں باتیں کریں گے نا۔ چاچی جان آپ کو اریبہ کی اتنی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ اس کا مستقبل کیسا ہوگا اور کیسا نہیں، وہ سب میں سنبھال لوں گا، فی الحال آپ اپنے ناشتے پہ دھیان دیں۔ اشار جو ابھی اپنے کمرے سے نکلا تھا، ناشتے کی ٹیبل پہ فرح بیگم کے منہ سے اریبہ کے لیے ایسی باتیں سن کے
اس سے بالکل بھی اچھا نہیں لگا تھا۔